الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مقارن له ولا مقاضم له ولا مداني له ولا مناظر له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصل بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس کو صدیق ذات خدا نے کہا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا
اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ واجب الاحترام، قابل صد اکرام، معزز علماء کرام، سنی قوم کے غیور نوجوان بھائیوں، اللہ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات پیش کر سکوں۔ میں انشاءاللہ آج کی اس تقریر میں چند ایسی باتیں کروں گا جو شاید آپ پہلی مرتبہ سنیں گے، اور وہ باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہی ہوں گی۔ اس لیے آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہاں آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں۔ ذرا توجہ کیجیے گا کہ میں یہاں پر اس پنڈال میں اس سٹیج پر آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں۔ کوئی دوسرا آدمی کل کو یہ بات نہیں کر سکتا کہ تمہارا مولوی تو آیا ہی نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا مولوی آیا نہیں تھا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ میں تو حاضر ہو چکا ہوں، میں تو اب آ گیا ہوں۔ اگر کسی کو میرے آنے پر اعتراض ہو تو وہ آدمی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ آیا کیوں ہے، آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ آیا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، جس کو اعتراض ہو میرے آنے پر، وہ رو تو سکتا ہے، خود کو پیٹ تو سکتا ہے، سینہ کوبی کر سکتا ہے، ماتم کر سکتا ہے، اشک بہا سکتا ہے، اپنا گریبان چاک کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا مولوی آیا ہی نہ تھا، کیونکہ میرا آنا تو واقعہ ہو چکا، میں یہاں پر آ چکا، اور آپ حضرات نے اچھی طرح مجھے ملاحظہ کر بھی لیا کہ میں آیا ہوں۔ اور اسی طرح اب اس بات پر ذرا غور کرو کہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلا خلیفہ ہے۔ جس کو اعتراض ہو وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ کیوں بنا، نہیں بننا چاہیے تھا، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنا ہی نہ تھا۔ تو بہرحال جس آدمی کو اعتراض ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلا خلیفہ کیوں بنا، وہ روئے، وہ چلائے، وہ اشک بہائے، وہ خاک اڑائے، وہ سینہ کوبی کرے، وہ اپنی ناک سے زمین پر لکیریں نکال لے، رگڑ لے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر پر نہیں آیا۔ اور اس کے آنے کو ساری دنیا دیکھ بھی چکی ہے، سورج دیکھ چکا ہے، چاند دیکھ چکا ہے، ستارے دیکھ چکے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں آیا، وہ رو تو سکتا ہے، وہ چیخ تو سکتا ہے، وہ چلا بھی سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو بکر صدیق پہلے نمبر پر نہیں آیا۔ میرے بھائیو، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر یہ نعرہ لگا کر سورج کی روشنی کو مدھم یا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ابو بکر کے پہلے نمبر پر آنے کی روشنی پوری دنیا میں چمک رہی ہے۔ جس کو اعتراض ہو وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ جس کو اعتراض ہے وہ یہ تو کہے
کہ کیوں بنا؟ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر پہلے نمبر پر نہیں آیا؟ کیونکہ ابو بکر تو پہلے نمبر پر آ چکا، اور تو اور ابو بکر کا پہلا نمبر علی نے مانا ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر حسن نے مانا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مانا ہے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مانا ہے۔ اگر تجھے تکلیف ہے تو پھر تو ماتم کر، تو اشک بہا، تو افسوس کر، تو سینہ کوبی کر، تو ہائے ہائے کر، تو سر میں خاک ڈال، لیکن ابو بکر پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دنیا کے دو کردار ہیں، اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ابو بکر اور علی میں فرق کتنا تھا۔ یہ فرق آپ کو کسی دوسرے نے نہیں بتایا ہوگا کہ ابو بکر اور علی کی عمروں میں باپ اور بیٹے کا فرق تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 29 سال تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 29 سال تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 61 سال تھی۔ میں کہتا ہوں کہ ابو بکر کے پہلا خلیفہ ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو۔ 61 سال اور 29 سال کے دو آدمیوں کو کھڑا کر دو اور فیصلہ تیسرے آدمی سے پوچھو کہ ان میں مرتبہ کس آدمی کا اونچا ہے، تو وہ آدمی کہے گا کہ ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ اگر مرتبہ بیٹے کا زیادہ ہے تو تب بھی بتاؤ، اگر مرتبہ باپ کا زیادہ ہے تو تب بھی بتاؤ۔ ایک کی عمر میرے دوستو 29 سال ہے اور ایک کی عمر 61 سال۔